یہ پورا جو ورکشاپ کا ٹاپک ہے وہ ہے نوجوانوں کا کردار، جمہوری معاشرے میں نوجوانوں کا کردار۔ تو پہلے تھوڑا سا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نوجوان سے بیسیکلی مراد کیا ہے؟ جو بچپن سے جوانی میں قدم رکھتے ہیں، جو بچپن سے جوانی میں قدم رکھتے ہیں۔ جی کوئی اور؟ نیو جنریشن، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک لیڈر کے لیے باقی خصوصیات پہ ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اس کے لیے ایک اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹر پرسنل کمیونیکیشن سکلز اس کے ہوتے ہیں، یعنی وہ جب دوسرے کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس انداز سے کرتا ہے کہ دوسرے کو سمجھ آ جائے آسانی کے ساتھ، وہ اپنی بات دوسرے کو سمجھا سکے، اس کو کنونس کر سکے۔ تو میں جس سے بھی بات کر رہا ہوں، اگر وہ مجھ سے بات کرنا چاہے تو کم از کم اتنی آواز سے وہ بولے کہ مجھے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس میں نہ شرم کی کوئی بات ہے، زبان کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اردو میں بول سکتے ہیں، آپ اردو میں آسانی نہیں ہے، پشتو میں بولے، پشتو میں نہیں، انگریزی میں بولے، جس میں بھی آپ بولنا چاہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ 15 سے 30 سال کے درمیانی عمر کے تمام افراد، خواہ وہ مرد ہو، خواتین ہو یا کوئی تیسری جنس، نوجوان کہلاتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کے بعض ممالک میں عمر کا یہ پیمانہ مختلف ہے، یہ سمجھا جاتا ہے انٹرنیشنلی، اس کے لیے کوئی ایسا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے یہاں پر میرے کو دوست جو ہے وہ 30 سال سے زیادہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نوجوان نہیں۔ میں آپ کو اپنے ایک ذاتی مثال دیتا ہوں۔ 2005 میں ہم چائنا گئے تھے، ایک وفد تھی وہاں پر، میں بھی نوجوانوں کے گروپ میں گیا تھا، یوتھ ڈیلیگیشن تھے، اور اس میں گیا تھا چائنا۔ تو ہمارے ساتھ 2 آفیشلز بھی تھے، ایک سیکٹری صاحب تھے، اس کی عمر تقریباً کوئی 44-45 سال اس وقت رہی ہوگی، اور ایک کیڈٹ کالج کے پرنسپل صاحب تھے۔ تو چائنا میں جو یہ نوجوان کی تعریف ہے تو وہ ہے 20 سے 50 سال کے درمیان، وہ سب لوگ اس کو یوتھ کہتے ہیں۔ تو جب وہاں پر ایک دوست نے اس طرح ڈسکشن ہو رہی تھی تو ایک دوست نے کہا کہ ہمارے ہاں یوتھ کی تعریف جو ہے وہ 20 سے 50 سال کے درمیان والے لوگوں کو ہم یوتھ کہتے ہیں۔ تو جو سیکٹری صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہ اٹھ کر ایک طرح سے بہت خوشی کا انہوں نے اظہار کیا، وہ ناچنے لگے، اس کہا مجھے تو ناچنا چاہیے، میں بھی نوجوان ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے، ایسا نہیں ہے کہ لازماً یہی ہو، لیکن عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آپ لوگ اسی کیٹیگری سے آپ لوگوں کا تعلق ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے اور اس کی خصوصیات کا ذکر کریں کہ نوجوانوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہے، کیوں سارے لوگ اسی پہ فوکس کرتے ہیں، پوری دنیا کیوں ان کی تعریف کرتی ہے، انہیں کیوں موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کو کیوں سرگرمیوں میں بلایا جاتا ہے کہ انہیں سے کام لیا جائے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں توانائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، انرجی، کام کرنے کی صلاحیت اس میں ہوتی ہے بہت زیادہ، تھکتے نہیں، ہمت ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، جلد سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بلکہ جلدی سیکھ جاتے ہیں۔ یعنی جو بات آپ لوگ 1 گھنٹے میں سیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ میں یا مجھ سے جو عمر میں تھوڑے سے اور بڑے ہوں وہ 1 دن میں بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ نے آپ لوگوں کو اس عمر میں یہ صلاحیت دی ہوئی ہے، کچھ کرنے کی امنگ بھی ہوتا ہے۔ جب بندہ نوجوان ہوتا ہے 15 سے آگے جب بڑھتا ہے 20 25 30 35 سال تک، تو وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ کروں۔ کچھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ ایسا کام کروں جس سے معاشرے میں میری پہچان، جس سے میرا نام ہو جائے، لوگ واہ واہ کر گیا فلانا بندے نے تو ایسا کام کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور ضروری نہیں کہ وہ نگیٹو ہو، میکسیمم لوگ جو ہے وہ پازیٹیولی یعنی مثبت انداز کے ساتھ اپنے اچھے طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ معاشرے میں غلط لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے بنسبت اچھے لوگوں کی، لیکن غلط لوگ یا برائیاں کیوں زیادہ سامنے آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ، خاص کر جو جدید سوسائٹیز ہے اور ہمارا جو میڈیا ہے، میں خود چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، ہم برائیوں کی پبلسٹی بہت زیادہ کرتے ہیں، اچھائیوں کو بیان نہیں کرتے، ایک دوسرے کو کہ اچھائی کی تعریف نہیں کی جاتی۔ دنیا میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے، آپ لوگ بھی شاید، آپ لوگ ان سے بعض دوست میرے خیال میں آپ باہر گئے بھی ہوں گے، نہیں چلے جائیں گے انشاءاللہ، زندگی پڑی ہے، موقع ملے گا آپ لوگوں کو۔ جب ہم باہر جاتے ہیں
امریکہ میں، یورپ میں، آپ فار ایگزامپل یہاں پر ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ پانی مانگتا ہے، صرف آپ اس کے سامنے بوتل اس طرح رکھیں، وہ اتنا ہنس کے آپ کی اتنی تعریف کرے گا، اتنا شکریہ آپ کا ادا کرے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کیا تیر مارا ہے اتنا بڑا کہ جو میرا اتنا شکریہ ادا کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ روایت بہت کم ہے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، مثبت چیزوں کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، ایک دوسرے کی اچھائیوں کو نمایاں کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اسی عمر سے سیکھا جاتا ہے۔ ہم صرف اپنی باتوں کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نہیں، ہم۔ لیڈر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ میں کی بات نہیں کرتا ہے، وہ ہم کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری ایک خصوصیت، آخر میں ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے، لیکن دوسری اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام، اپنے نالج، اپنے تجربے کا کریڈٹ اپنے کولیگز، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ چھوٹی سی پریزنٹیشن تیار کی ہے۔ اگر ہم کسی ایک ادارے میں کام کرتے ہیں فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اور میں یہاں آج اور تعریف شروع کر دوں کہ یار اس کے لیے تو میں نے 2 دن جو ہے ریسرچ کی ہے، 3 دن میں نے یہ کام کیا ہے، فلانا جگہ سے میں نے یہ چیزیں اٹھائی ہے، یہ کیا ہے، اس کے بجائے اگر میں یہ کہوں کہ یار میرے تو 2-3 کولیگس تھے، ان سے میں نے جسٹ ریکویسٹ کی کہ مجھے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے، اور انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر مجھے اتنی چیزیں جو ہے وہ تیار کر کے دی، تو اس سے میری حیثیت کم نہیں ہو جائے گی، لیکن میرے دوستوں کی حیثیت میرے برابر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پازیٹیو سوچ ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اگر آپ لوگ خود پڑھنا چاہتے ہیں، میں کو تاریخ گواہ ہے کہ ہر انقلاب میں نوجوان طبقے نے اہم کردار ادا کیا، نوجوانوں میں کام کرنے کا جذبہ اور انقلاب لانے کی امنگ ہوتی ہے، یہ مضبوط عزم اور بلند حوصلہ ہوتے ہیں، ان کی رگوں میں گرم خون اور سمندر کسی کو جانی ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ جو محنت سے ہے، ان کی قابلیت، ذہنی صلاحیتیں انہیں حالات کا موڑ دینے، مشکلات جھیلنے کے لیے واقع دیتی ہے۔ دنیا میں ینگ گلوبل لیڈرز کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اس کی زندہ مثال ہے، ٹھیک ہے۔ کون جانتا ہے جسٹن ٹروڈو کو؟ کینیڈا کا نام تو سنا ہوگا، سوری، ہاں دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک نوجوان، ایک بہت نوجوان پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنا تو اس کی عمر تو بہت ہی کم تھی، اب تو دوسری مرتبہ بنا، جس کا ہمارا وزیر خارجہ ہے، ایگزیکٹلی جس طرح اس وقت ہمارا وزیر خارجہ، اور ہم اپنے ملک کے زیادہ سیاستدانوں کو اس لیے بات نہیں کریں گے کہ کسی کا نظریہ ایک ہوگا، کسی کا دوسرا ہوگا، تو وہ ایک الگ بحث بن جائے گی، سیاسی بحث نہیں کرتے۔ لیکن اگر باہر کے ممالک کی ہم بات کریں تو انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ جب بندہ عام سیاست میں ہوتا ہے تو گھر گھر بھی جاتا ہے، لوگوں سے ملتا بھی ہے، کھڑے میں بھی بیٹھتا ہے، کسان کے پاس کھیت میں بھی چلا جاتا ہے، غمی خوشی میں بھی شریک ہوتا ہے، لیکن جب اسے عہدہ مل جاتا ہے پھر وہ فاصلے کو اتنے سے بڑھا کے اتنا کر دیتا ہے، پھر عوام اور اس کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ ٹروڈو صاحب کیا کر رہے ہیں کہ جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں اس کے بعد اس کی عوامی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عوام میں گل مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کینیڈا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عیسائی اکثریت کا ملک ہے، ظاہر میکسیمم لوگ وہاں پر عیسائی ہیں، لیکن مختلف مذاہب کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے کوئی تہوار ہوتا ہے، عید ہوتی ہے، کوئی اور بڑا تہوار ہوتا ہے، وہ جا کے مسلمانوں کے کپڑے، قمیص اور شلوار پہن کے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس کے ساتھ دعا میں شرکت کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جب سکھوں کا یا ہندوؤں کا کوئی تہوار ہوتا ہے تو وہ اسی طرح ان کے کپڑے پہن کے انہی میں سے ہو کے ان کے درمیان چلا جاتا ہے۔ یہ سیاست، ٹھیک ہے، وہ صرف اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی اپنائیت کا احساس دلاتا ہے کہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں، ہم ایک جیسے ہیں۔ جمہوریت کیا ہے؟
کل آپ لوگوں نے پڑھا ہے یہی جمہوریت کا بیسک تھیم ہے کہ ان میں سب برابر ہوتے ہیں، ہر ایک کا ووٹ ایک ویلیو ہوتی ہے۔ ایک عام نوجوان جنہوں نے بمشکل میٹرک کا ایف اے کیا ہوتا ہے 18 سال تک جب اس کی عمر ہوتی ہے، اور ایک 60 سالہ پروفیسر، ایک دانشور، ایک عالم دین، ایک بڑا سیاستدان، ان سب کے وہ برابر ہوتے ہیں الیکشن کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر ہم نے اپنے پاکستانی سیاست کے حوالے سے اس میں بہت درجے بنائے، ٹھیک ہے، کل آپ لوگوں نے ظاہر اس کے بعد کی۔ علامہ اقبال سب جانتے ہوں گے میرے خیال میں، ان کے یہ دو اشعار ہیں نوجوانوں کے حوالے سے، ان کی سوچ یہی ہے کہ رقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، اور نہیں تیران نشیبوں قصر سلطانی کے گنبد پر، شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ کچھ سب اس میں کچھ بھی کرے گا جس میں لباس څنګه عادتونه دي خوبونه دي هغه چې په یو نوجوان کې پیدا شي لباس وشي هغه د خپل منزل کې هغه په اسمان کې هغې ته رسي لکه خوشحال بابا وایي لکه باز په لولو افکار زما نظر وي لکه باز په لولو افکار زما نظر وي نه چې ګرځي ګلګل نیسي باد خوړل کېږي نه چې ګرځي نیسي باد خوړل کېږي او بل ته په اسمان د زمري په خوله کې د زمري په خوله کې موږ د نوجوان همت ورکړي۔ ہاں کوئی اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ پڑھا کس نے اس سے پہلے کس نے پڑھا؟ بہت عام ہے، بلکہ بہت زیادہ اشعار بہت عام ہے، لیکن بات ہے اس کے بعد کے 2-3 بنیادی نظریات ہیں جس کی وجہ سے اقبال جو ہے آج تک اقبال بنا ہوا۔ ایک خودی کا اس کا نظریہ ہے، کسی اور میں زندگی کے لیے اس کے اپنے آپ کو روشناس کرنا کسی اور سے اس سے بھی آتے ہیں۔ اقبال کا نظریہ خودی بیسکلی ہے کہ خودی کے وہ اتنا زور کیوں دیتا ہے اور اس سے مراد کیا ہے ایک یہ، اور دوسرا اس کا جو ہے وہ اوقاب شادی ایک چیز ہے بیسکلی۔ تو اس کا یہ نظریہ ہے کہ وہ مرد مومن سے مراد کیا ہے کہ وہی صفات جو اوقات شاہین میں ہوتی ہے، اس پہ ہم آخر میں بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں اس کی تشریح تھوڑا سا آپ کو کر دوں۔ فرماتے ہیں کہ جب نوجوانوں میں شاہین جیسی صفات پیدا ہو جائے، یعنی اوقات جیسی صفات پیدا ہو جائے، تو اس کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے، جو منزل ہوتا ہے، وہ جس جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے، جو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ خواب آسمان میں کیوں نہ ہو، وہ اس کے لیے پھر اپنی کھیل کو جاری رہتا ہے، پھر وہ کٹتا نہیں، وہ ہمت نہیں ہارتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے شعر میں پھر اسی نوجوانوں سے مخاطب ہے کہ نہیں تہران میں شیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ شاہین کی ایک صفت ہے کہ وہ پنجرے میں نہیں رہتا ہے، وہ شہروں میں نہیں رہتا ہے، وہ کسی بادشاہ کے گھر میں نہیں رہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دور دراز پہاڑوں میں، چٹانوں میں، صحراؤں میں، درختوں میں وہاں ہوتا ہے، وہاں پر رہتا ہے، اسی صفت ہے۔ اسی لیے شاید آپ لوگوں سے کہتا ہے، بال آپ لوگوں سے آپ لوگ جو ہے اس کا آسان نہ بنتے، اصل سلطانی کی جیسے بادشاہ کا گھر، بادشاہ کا محل، محل میں رہنا اگر آپ لوگ اختیار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی ممکن جو ہے وہ بدل اس لیے کس سے ہوتی ہے سہولیات کی، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا ڈفرینس آپ رکھتے ہیں، ایک ان کی ہے سہولیات اپنے لیے، ایک ان کی ہے سہولیات اور فلاح دوسروں کے لیے۔ ہمارے ہاں سیاست کا مقصد یہ دیا جاتا ہے کہ جو پاور کوریڈورز ہے، انگریزی کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پاور کوریڈورز، یعنی جو طاقت ہے، جو اختیار ہے، کہ اس میں اپنے لیے حصہ حاصل کرنا۔ یہ تھوڑا سا منفی تعریف ہے، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آ جائے اور آپ لوگ آگے بڑھنے کے لیے اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں، فاصلہ پیدا کریں۔
ہمارے یہاں سیاست کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے اختیار چاہتے ہیں. جب آپ کو اختیار مل جائے تو باقی جو آپ کے ساتھ خواہ وہ سیاستدان ہو، خواہ وہ کارپوریٹ ہو، خواہ جنرل ہو، وہ جرنلسٹ ہو، وہ جج ہو، کوئی بھی ہو، وہ تھوڑا بہت غلط کرے تو آپ اس سے صرف نظر کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. یا تو مجھے تو میرا حصہ نہیں ڈالے، میرے ساتھ تو زیادتی کم از کم نہیں ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے. لیکن سیاست کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی فلاح کی سوچیں. آپ پھر اس پہ اکتفا نہیں کریں گے کہ میرے پاس وہ اختیار آیا ہے تو دوسرے اگر غلطی کرے تو اس کو میں منع نہیں کرتا. آپ اس کو منع کریں گے، لیکن اس منع کرنے کے لیے اس کی لمیٹیشن ہے. تو ہر ایک ہاتھ سے منع نہیں کرے گا. آپ لوگ سارے ماشاء اللہ مدارس سے تعلق رکھتے ہیں. احادیث شریف کی مفہوم ہے کہ اگر آپ کوئی برائی دیکھیں بیان کر دیں، کوئی بھی دوست اس حدیث کی مفہوم بیان کریں. ہاتھ سے منع کرے، زبانی منع کرے نہیں ہے تو دل سے غلط سمجھے. ہاں یہ ایمان کا سب سے کمزور ہے. اچھا یہاں سے میں اس پہ زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا ٹاپک ہے جو میرے علم کا محور ہی ہے، یہ آپ لوگوں کا کام ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی پھر کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ بعض لوگ جو اس حدیث کے مطابق کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی کام کو بھی اگر ہاتھ سے منع کر سکتا ہوں. یہاں پر میں باہر مثال کے طور پہ جا رہا ہوں، نماز کے لیے مسجد جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، رستے میں لوگ بیٹھے ہیں 2-4 بندے، میں نے سلام کیا کہ چلو بھائی نماز کا وقت ہوا، وہ کہہ رہے کہ بس آپ جائے. تو اگر میں کسی علاقے کا مشہور ہوں، بڑا ہوں اور میرے پاس یہ اختیار ہے تو کیا میں یہ کر سکتا ہوں کہ ان کو زبردستی ہوتا ہے کہ جاؤ پہلے نماز پڑھ کر اپنا کام کرو؟ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس حدیث میں جو حدود بتائے گئے ہیں تو بعض علماء جب اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے منع کرنا ریاست کا کام ہے، حکام کا کام ہے، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے. زبان سے منع کرنا واعظین کا، علماء کا، دانشوروں کا، پروفیسروں کا کام ہے، مبلغین کا کام ہے، وہی کریں گے. اور دل سے برا سمجھنا ہمارا کام ہے، ہم لوگوں کا، عام لوگوں کا. کیونکہ اگر میں کسی کو آج بھی ہاتھ سے پکڑ کے نیکی کی طرف مائل کروں، کل اس کو برائی سے منع کر دوں، تیسرے دن میرا مفادے پہ اتر آئے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ مفادے پہ اتر آئے گا. تو اسی لیے ہر ایک کی اپنی کیٹیگری ہے. کچھ کام ریاست کے ہوتے ہیں اور اسی ریاست کے لیے آپ لوگ سیاست کرتے ہیں. سیاست کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں کہ جس کے ذریعے ہم پورے اپنے ملک، قوم، معاشرے اور اس تمام ریجن کی تقدیر بدل سکیں، اس میں ایک فلاحی نظام قائم کر سکیں، لوگوں کو فائدے پہنچا سکیں. اچھا شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، اسی طرح واپس آتے ہیں ہم تھوڑا سا دوسری طرف نکل گئے. شاہین کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ کوئی بھی دوست نہیں، 3-4 صفات. خوددار. دوسرا جی قرآن بہت اونچی شکافت کرتا ہے، رفتار بہت تیز ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ زیادہ ہوتے ہیں اور اسٹینڈرڈ زیادہ ہوتے ہیں گڈ. تیز نظری، ٹھیک ہے، محنت اور جدوجہد کرنے والا. خوددار کا مطلب کیا ہے؟ خوددار کا مطلب یہی ہے کہ وہ کسی اور کا شکار کیا ہوا پرندہ نہیں کرتا ہے جب تک وہ خود شکار نہ کرے. تیز نظری اس کی اتنی مشہور ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات جب بہت اونچا ہوتا ہے، سب سے اونچا اڑنے والا وہی پرندہ ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی درخت میں بیٹھا ہوا چھوٹا پرندہ
جس کو ہم اردو میں چتے بولتے ہیں یا عام جو مرغے اس کو ہم کہتے ہیں، یہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے جب ان کو نظر آتا ہے تو وہ اتنا تیزی کے ساتھ اس پہ جھپٹتا ہے، یا دوسرا شعر بھی آپ لوگوں نے سنا ہے، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو اتنا تیزی کے ساتھ اس شکار پہ جھپٹتا ہے کہ کبھی کبھی وہ خود کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، اور جو درخت کے جو شاخیں ہوتی ہیں فار ایگزامپل، اس میں فار ایگزامپل کانٹے ہوتے ہیں، تو اس میں وہ خود زخمی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس پرندے کو پنجوں میں اٹھاتا ہے اور واپس چلتا ہے۔ اس کی مطلب نظریں بھی تیز ہوتی ہے، اپنے ٹارگیٹ پہ پہنچنا بھی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور دوسری کی خوددار بھی ہوتا ہے۔ پنجرے میں رہنا اس کو نہیں آتا ہے، وہ اس کو آپ پنجرے میں بند کر دے کے تیسرے دن مر جائے گا، وہ کھانا نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کی عادات ہے، تو یہی عادات علامہ اقبال جو ہے آپ لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان صفات کو اپنے آپ میں پیدا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ محنت کی ضرورت ہے، پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ایک عجیب سی روایت ہے ہماری سیاست کا، ہمارے سیاستدانوں کا، اور قسمتی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے عوام کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، ان کو مانگنے کی عادت دلاتے ہیں، ان کو خیرات دے دیتے ہیں، ان کو مفت میں گھروں میں پیسے بھیجتے ہیں۔ یہ عارضی حل تو ہے، بعض غریب لوگوں کی آپ بے شک مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کی خودداری کے لیے، بلکہ پوری قوم کی خودداری کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ وجہ اس کے کہ ہم لوگوں کے گھروں میں پیسے بھیجیں، ہمیں ان کو روزگار کی طرف لانے کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے روزگار۔ اخوت فاؤنڈیشن کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے آج کل ماشاء اللہ، مائکرو فائنانسنگ اور مائکرو بینکنگ کا جس طرح بنگلہ دیش میں شروع ہے، اسی طرح یہ اخوت فاؤنڈیشن کا یہاں پاکستان میں ہے۔ وہ لوگوں کو بلا سود قرضے دیتے ہیں کہ آپ اس سے روزگار شروع کریں، اور قرضے بھی کچھ لاکھوں کروڑوں میں نہیں دیتے ہیں۔ غریب لوگوں کے لیے 30-40 ہزار روپئے بڑی رقم ہوتی ہے، اس سے کوئی ریڑھا بھی لگا سکتا ہے، اس سے کوئی بیدگاری لے سکتا ہے، اس سے کوئی چھوٹا موٹا دکان کھولا جا سکتا ہے اپنے گلی محلے میں۔ لوگ 30-40 ہزار روپئے لیتے ہیں اور ہر مہینے بعد یا 2 مہینے بعد 2000-3000 روپئے واپس کرتے ہیں، اپنا روزگار شروع کرتے ہیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو پیسے دیے ہیں، ان کو مالدار بنایا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی تجویز ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو 5-5 ہزار، 2-2 ہزار، 200، 500 روپئے تقسیم کرتے رہو، بہتر یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ کے 5 لاکھ روپئے جو ہے آپ کا زکوٰۃ ہے، آپ سب کا کرنا چاہتے ہیں 5 لاکھ روپئے، تو بجائے اس کے کہ آپ 2-2 ہزار یا 5-5 ہزار 500 روپئے میں تقسیم کریں، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ 5 لاکھ صرف 10 افراد کو دے دیں، 50-50 ہزار دے دیں کہ اس سے آپ اپنا روزگار دیں۔ آئندہ سال کے لیے آپ نے 50 لوگوں کو غربت کی لکیر سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری سیاست کا بنیادی مقصد کیا ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا ایک اور بھی اقبال کا شعر ہے، دعا ہے ان کی ایک طرف سے آپ لوگوں کے لیے۔ جوانوں کو میری آہیں سحر دے، چڑن شاہی بچوں کو باغ پر دے، خدایا آرزو میرا یہی ہے، میرا نوری بصیرت عام کر۔ نوری بصیرت، بصیرت اور بصارت میں کیا فرق ہے؟ بصارت عام سیکھنا اور بصیرت عام، یعنی جو بندہ آنکھ سے میرے سامنے جو کچھ ہے اس کو میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بصارت ہے، نظر ہے، بینائی ہے۔ ایک دوسرا چیز ہے کہ دلی بینا بکر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاید فرماتے کہ میرا نوری بصیرت عام کر دے۔ اقبال سے بڑا اسلام شناس اور قرآن شناس میرے خیال میں پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ انہوں نے جس طرح قرآن کی تشریح کی اور خاص کر اشعار میں کی ہے، نوجوانوں کو اور عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے جس بہترین پیرائے میں اس کے بنیادی اغراض و مقاصد بیان کیے ہیں، وہ حق بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی بصیرت تھی کہ انہوں نے تقریباً 100 سال پہلے
جو باتیں کی ہیں آج وہ سارے سچ ثابت ہو رہی ہیں. یعنی وہ اپنے دل کی آنکھوں سے 100 سال بعد کے زمانے کو دیکھ رہا تھا. یہی دانشور کا کمال ہوتا ہے. یہی جو بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں ان کا یہی کمال ہوتا ہے. جو بات وہ آج کرے وہ مستقبل کی پیشگوئیاں کرتا ہے. مستقبل کے باتوں کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. 100 سال 50 سال 1.5 سال پہلے وہ باتیں کرتا ہے. وہ افلاطون اور ارسطو کی باتیں آپ لوگوں نے سنی ہے. نام تو کم از کم ہر ایک نے سنا ہوگا. کیوں آج تک زندہ ہے؟ 2500 3,000 سال ہو گئے. کیوں زندہ ہے؟ اپنی دانش نے اپنی بصیرت نے ان کو زندہ رکھا ہے. لیکن انہوں نے 2500 سال پہلے جو باتیں کی ہے اس کو آج بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو اپنے آپ میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. صرف بصارت پہ ڈپینڈ نہ کریں. دل کی آنکھوں کو واہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی مثال دیتا ہوں. خاص کر جو آنکھوں سے محظوظ لوگ ہوتے ہیں یعنی نابینا، ان سے جب آپ ایک مرتبہ بات کر لیں. ہمارے یہاں پر ایک دوست ہے آپ کو کسی بھی نابینا بندے سے جو لوگ قریب آ رہے ہیں سے آپ ایک مرتبہ 2 مرتبہ بات کریں. کسی طرح آپ جائیں اور ان کے ساتھ بات کریں بغیر مطلب ابتدائی نظر نہیں ہے وہ آپ کو کتنا چاہتے ہیں. ایک 2 مرتبہ آپ جو سے نکلتا ہے اپنی لائف میں کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن لوگوں کو اندازہ لگاتا ہے کہ میں اس وقت کام کرتا ہوں. اس کی دل کی آنکھیں اللہ نے اس کا سارا کچھ ہے وہ دل ہے. وہاں سے وہ دیکھتا ہے، وہاں سے وہ سوچتا ہے، وہاں سے وہ ریلائز کرتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم جو نابینا لوگ ہیں انہیں پہ ڈپینڈ کریں. ہمیں خود بھی اپنے دل کی آنکھوں کو ذرا کھولنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. تھوڑا سا کردار کیا ہونا چاہیے. یار ایک نظر یہ پڑھ دیں آپ پڑھ دیں. نوجوان موجودہ معاشی، سیاسی اور معاشرتی صورتحال میں مثبت تبدیلی لانے کا وسیلہ بنے. نوجوانوں میں جدید دور کے تقاضوں سے ہم تعلیم اور تکنیکی کی صلاحیت، تنقیدی سوچ، محنت اور برداشت کا مادہ ہونا چاہیے. کسی دانا کا بھی قول ہے اس قوم کی ترقی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی جس کی نوجوان ذمہ دار اور محنت ہو. لیکن اگر اس قوم کے نوجوان کاہل اور لاپرواہ ہو جائے تو بربادی اس قوم کا مقدر بن جاتے ہیں. سمجھ آئے؟ جی. شرط ہے قوم کی ترقی کے لیے اگر نوجوان حساس ہے، اس میں ہمت ہے، وہ جدوجہد کو پسند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، شارٹ کٹ کو نہیں لیتے ہیں تو قوم ترقی کرے گی. نہیں دوسری صورت میں تباہی قوم کا مقدر ہوتا ہے. اب اسی سے جو شعر دے قوم بات ہوئی بیخ پر منزل کا پلانڈو در رسیدو قائل سوئی بیخ پر منزل کا پلانڈو در رسیدو قائل دی پختان سے کا پسمسور پڑھ کلا بس. یعنی ہم شارٹ کٹ کے آدمی ہیں. راتوں رات ترقی کرنا چاہتے ہیں، راتوں رات مالدار بننا چاہتے ہیں، راتوں رات اس مقام پہ پہنچنا چاہتے ہیں جہاں دوسرے. تو سوشل میڈیا جس طرح بندے کو اوپر اٹھاتا ہے اسی طرح واپس زمین پر بھی گراتا ہے. جو ڈیو اسٹرگل ہوتا ہے یعنی جو ضروری اور درکار جہد ہوتی ہے اس کے بغیر اگر آپ نے کوئی مقام حاصل کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کا مقام نہیں. آپ اس پہ برقرار نہیں رہ سکتے. اس سے آپ کو دوبارہ نیچے آنا ہوگا بشرط یہ کہ آپ اس کے لیے جو درکار جدوجہد ہے اس کو نہ اپنائیں. ہاں اچت ہوا ہے. پاکستان میں ہے کہ جہاں 63% آبادی 25 برس سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہے کہ یہ نوجوان طبقہ ان کی پارٹی کا حصہ بنے. نوجوانوں کا یقیناً سیاست میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے
لیکن ایسے کرتے وقت اپنی سیاسی جماعت کا اعلیٰ کار نہ بنے، کارکن بنے اور اپنے آپ کو صرف سیاسی سرگرمیوں تک محدود رکھیں۔ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ 63% آبادی جو ہے وہ 25 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر 63% آبادی دنیا کے بہت کم ممالک میں ایسے اکثر جو ممالک ہے اس میں لوگوں کی عمریں جو ہے اس کی اوسط عمریں، خاص کر اگر ہم جاپان اور دوسری کی ممالک کی ہم بات کریں 80 سال اس کی اوسط عمریں ہے۔ وہاں پر بوڑھوں کی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، 100 سال کے لوگ جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ 100 سال کے بندہ زندہ تو ہے لیکن وہ معاشرے کے لیے کوئی مفید کام تو نہیں کر سکتا ہے، کرامت تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کرامت تو آپ لوگ ہو سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ کیوں آپ لوگوں نے کیا ٹیلنٹ ہے، کیا خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سیاست یا اپنی سیاسی پارٹی کے اعلی کار نہ بنے، اس کے سیاسی کارکن بنے، اس کی طرف کی تعریف مجھے کرا دے گا۔ اداکار، پیروکار اور کارکن میں کیا فرق ہے؟ اداکار بس استعمال میں ٹھیک ہے، گڈ۔ یعنی پیروکار یا اعلی کار وہ ہوتا ہے، اس طرح انہوں نے بتایا کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ میرا جو سیاسی رہنما ہے، سیاسی لیڈر ہے میری پارٹی کا، انہوں نے جو ہدایات جاری کی ہے وہ کس حد تک درست ہے، اس کا قوم کو فائدہ زیادہ ہے یا نقصان۔ وہ صرف دیکھتا ہے کہ بس مولانا صاحب نے ہدایت جاری کی ہے، عمران خان نے یہ کہا ہے، زرداری نے یہ کہا ہے تو میں یہ کروں گا، میں جیالہ فارغ ہوں، ٹھیک ہے، میں متوالا ہوں، میں فلانا ہوں، میں ٹائیگر ہوں، یہ وغیرہ۔ ان نہیں دیکھتا ہے کہ اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے۔ جبکہ سیاسی کارکن جو ہوتے ہیں وہ اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے علم کے مطابق، اپنی بصیرت کے مطابق اس کو انالائز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے رہنما نے یہ بات تو کی ہے لیکن اس میں یہ خامی ہے، فار ایگزامپل میں اپنے علاقے میں اگر یہ شروع کر دوں، اس پہ عمل شروع کر دوں تو اس کے منفی اثرات کیا ہوں گے؟ میرے ساتھ تو میرے رشتہ دار، میرے دوستوں کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ مثال دیتا ہوں بس، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے کارکن ضرور بنے، سیاست ضرور کرے، لیکن سیاسی سوچ اور فکر کے ساتھ، اداکار بن کر نہیں، مریدوں کی طرح پیروکار بن کر نہیں، ٹھیک ہے۔ ملک کے کئی سیاستدانوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز طالب علمی کے دور میں کیا، جن میں اسفندیار ولی خان، عبد المالک بلوچ، افراسیاب بھٹک، الطاف حسین منور حسن، جاوید ہاشمی، قمر زمان قاہرہ، پرویز رشید، حسن اقبال اور میاں افتخار حسین کے نام نمایاں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ طلبہ یونین کو مکمل طور پر بحال کیا جائے تاکہ نوجوانوں کی سیاسی تربیت ہو سکے، ان میں تنقید برداشت کرنے، مخالفین کی بات تحمل سے سننے اور مدلل انداز میں اپنی بات کہنے کا سلیقہ آ سکے۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہے یا سمجھا رہے؟ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ پرانے زمانے میں خاص کر یونیورسٹیز میں طلبہ یونین ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ بعد میں اس میں کچھ خامیاں بھی پیدا ہو گئی، وہ یونین سے زیادہ پھر وہ ایسوسیشن بن گئی اور پھر اپنی اپنی پارٹی کے جھنڈے کے نیچے انہوں نے بہت غلط کام شروع کر دیے، کہیں پہ لڑائی جھگڑے اور کہیں پہ صرف سیاست کے اڈے بن گئے تعلیمی ادارے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن ان کا ایک بہت بڑا فائدہ تھا کیونکہ یہ سیاست سیکھنے کی نرسری ہے، سیاست کو یہاں سے سیکھا جاتا ہے۔ آخر میں دوبارہ کر بتاؤں گا کہ سیکھنے کے ان کے کون کون سے مکاتب ہے جہاں سے سیاست سیکھا جاتا ہے اس کو، اس میں اور یہاں پر نیچے جو ہے کہ اس میں تنقید برداشت کرنے
مخالفین کی بات تحمل سے سننے اور مختلف انداز میں اپنی بات کہنے کا سلیقہ حاصل کریں. اصل چیز یہی ہے. طلبہ پارلیمنٹ میں یوتھ پارلیمنٹ، ٹھیک ہے، اس سے بات کر رہے ہیں، اس سے آگے یوتھ پارلیمنٹ الگ چیز ہے. اس میں بھی پسند و ناپسند سے چند ایک لوگوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے، اور وہ پھر صرف 1 سال کے لیے ہوتا ہے یا 2 سال کے لیے ہوتا ہے. اس میں ہر یونیورسٹی کے یا ہر کالج کے ہر اسٹوڈنٹ کو موقع نہیں ملتا ہے. کالج یونین یا یونیورسٹی یونین میں طلبہ یونین کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جو بھی اسٹوڈنٹ اس میں حصہ لینا چاہے تو وہ اس یونین کا حصہ بن سکتا ہے. اور وہاں پر باقاعدہ بینکس مباحثے ہوتے تھے، وہاں پر اسی طرح جو یہ ورکشاپ ہے وہاں پر سیمینار باقاعدہ منعقد ہوتی تھی، وہاں پر ڈائلاگ ہوتے تھے. تو ان میں سے اگر آج کسی کو موقع نہیں ملا تو ان کو کل ملا، کل نہیں ملا تو ہفتے بعد ملا. تو اسی طرح لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں آتے تھے اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. پارلیمنٹ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ کمیونٹی ہے، وہ اتنا بڑا نہیں ہے. آپ عمران خان پہلے اور واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے نوجوانوں کی سیاسی شعور کو اپنی سیاسی تحریک کا محور بنایا. انہوں نے وہ زبان اور وہ علامتیں، وہ بیانیہ استعمال کی جو نوجوانوں کی مزاج کے قریب تر تھی. اس کے ساتھ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو متحرک کیا. اگرچہ عمران خان کے اس سیاسی طریقہ کار کے کچھ منفی اثرات بھی ہیں، انہوں نے یہاں کی تہذیب اور روایات کو نقصان پہنچایا. رواداری، برداشت، وفاداری اور بحیثیت انسان دوسروں کا احترام نفی ہوا. مگر اس سارے عمل کے دوران انہوں نے پاکستان کی سیاست کا نقشہ بنیادی طور پر بدل دیا. نوجوان پوری طرح سیاست کا حصہ بن گئے اور ان میں سے بعض شاخ سے کامیابی کے راستے ڈھونڈنے لگے. اس کلمے سے کتنا اتفاق ہے یا عدم اتفاق؟ ٹھیک ہے، ایسا ہے. یعنی پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 75 سال ہو گئے، لیکن کسی بھی سیاسی لیڈر نے اتنا ٹارگیٹ نوجوان کے ذہنوں کو نہیں کیا تھا جتنا عمران خان نے کیا. جی خاطب ہی نوجوان ہے، حالانکہ خود ان کی عمر جو ہے وہ 69-70 سال ہے، لیکن وہ بات نوجوانوں کی کرتا ہے اور انہی کے مزاج کے مطابق کرتا ہے. ایگریسو، اس کو جارحانہ سیاست کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نوجوان میں کیا ہوتا ہے؟ جذبہ ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، یہ کر دو، وہ کر دو، فوراً کر دو، اس کو پکڑو، اس کو گراؤ. انہوں نے نوجوانوں کی اسی جذبے کو استعمال کیا. اور جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، بڑے بڑے سیاسی لیڈر جنہوں نے بہت کئی مرتبہ وہ بڑے بڑے عہدے کو بھی رہے ہیں، وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ نہ صرف 2013 میں، 2018 میں، بلکہ آج بھی، حالانکہ وہ کتنے اپنے بیانیے بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک بات، مہینے بعد دوسری بات، ہفتے بعد تیسری بات، لیکن نوجوان کے دل کی بات کرتا ہے اور نوجوان ان کے اندھے پہ رکھا ہے. پھر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی بس ٹھیک